آئی تھنک عید ہماری کافی اچھی رہی. پورے دن ہم نے سیلیبریٹ کیا. تو چلو ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ میں کون کون سی ایکٹیویٹی کرتا ہوں جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرتا ہوں. میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو مارننگ سے بتا دیتا ہوں. ہم پہلے مارننگ میں اٹھتے ہیں لگ بھگ بہت پہلے اٹھتے ہیں لگ بھگ مارننگ میں 3-4 بجے. اس کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد. وہاں سے آ کر ہی ہم اچھے سے اپنے جو نئے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں پہلے. اس کے بعد جو گھر میں بنا ہوا تھا جیسے فروٹس ہوتے ہیں, بریک فاسٹ کرتے ہیں, اس میں فروٹس ہوتے ہیں, اس میں ہم لائٹ کھاتے ہیں, بالکل لائٹ کھاتے ہیں کیونکہ ہم نے 30 ڈیز کا فاسٹ رکھا ہوتا ہے. تو اچانک سے اب ہم نہیں کھا سکتے, کچھ بھی ایسا فوڈ نہیں کھا سکتے اچانک سے جس سے ہمیں الرجی ہو یا ایٹسٹرا کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو ہم لائٹ ہی کھاتے صبح, آدھے چائے پیتے, آدھے فروٹس کھاتے ہیں. تو اس کے بعد آتی ہے ہمارے عید کی نماز کی باری. وہ لگ بھگ ہوتی ہے 7-8 بجے. تو اس کے بعد چلے جاتے ہیں ہم نماز پڑھنے. نماز پڑھ کے آتے ہیں واپس سیدھا ہم گھر. یا تو ہم اپنے کزنس کے یہاں جاتے ہیں ان کو عید مبارک کرنے کے لیے, یا تو وہ ہمارے یہاں آتے ہیں عید مبارک کرنے کے لیے. ایسے ہی ہم جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور وہ ہمارے گھر آتے ہیں عید کی خوشیاں بانٹنے. تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں جن کی ہمارے پیاروں کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے, جیسے کہ نانا نانی, دادا دادی, جو بھی ہوتے ہیں جن کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے ان کے گریو یارڈ پہ جاتے ہیں اور ان کے لیے دعائی مغفرت کرتے ہیں. یہ صرف آج ہی نہیں کرتے ہم ہر نماز کے بعد ایسا کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی نماز ہو. لیکن جو عید کی نماز ہے اس میں تو مطلب جاتے ہی جاتے ہیں, آلموسٹ سبھی لوگ جاتے ہیں. تو یہ پروسیس ہوتا ہے ہمارے مارننگ سیکشن کا. اس کے بعد ہم کافی ٹائم تک ریسٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے یہاں جانا بھی پڑتا ہے. اس کے بعد آفٹر نون کا ٹائم آتا ہے تو اس میں ہم کافی لائٹ کھاتے ہیں کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے پورے مہینے کی. اس میں ہم کافی لائٹ کھاتے ہیں, جیسے کہ چاول کھاتے ہیں, رائس کھاتے ہیں, اور اس میں سبزی ہوتی ہے اور نان ویج بھی ہوتا ہے. کافی زیادہ اپنی مرضی ہوتی ہے, جتنا کھا سکیں انسان اتنا کھا سکتا ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں ہم کم سے کم کھائیں. اور اس کے بعد اور ریسٹ کرنا ہوتا ہے, یا تو گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں, فوٹوگرافنگ کرتے ہیں, گروپ فوٹوز لیتے ہیں, فیملی فوٹوز لیتے ہیں, ایٹسٹرا. اور اس کے بعد ایوننگ کا ٹائم آتا ہے, اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم اپنے فرینڈ کے ساتھ کہیں گھومنے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں گاؤں کے جو فرینڈس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں ہم, یا تو اپنے گاؤں کو ایکسپلور کرتے ہیں, یا تو ہم اپنے ہی گاؤں کو ایکسپلور کرتے ہیں, یا تو آس پاس ہی کہیں گھومنے جاتے ہیں ہم. جس طرح میں ابھی آیا ہوں تو میرے فرینڈس ابھی کبھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے, تو میں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ یہاں پر تھوڑا بہت گھومنے آیا ہوں. کیونکہ یہاں پر گاؤں میں ایک چیز ہوتا ہے, اگر شہر میں ہوں گے تو یا تو کسی کلب میں جائیں گے, یا تو کسی بار میں جائیں گے, ایٹسٹرا کہیں بھی جا سکتے. لیکن یہاں پر گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا. اگر ہمیں یہاں پر ایکسپلور کرنا پڑے گا, کچھ کہیں پہ انجوائے کرنے جانا ہوگا, تو ہم جا سکتے ہیں یا تو کسی اچھے گارڈن میں, یا تو کسی اچھی پارک میں, یا تو کسی ایسے باغ میں جہاں پر سکون ہی سکون ہو. ہمیں گاڑیوں کا شور پسند نہیں, ہمیں پرندوں کا شور پسند ہوتا ہے. یہاں پر آپ سن رہے ہوگے, میں بھی بیک گراؤنڈ میں آوازیں آتی ہوں گی آپ کو. کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ کافی ریلیکسنگ مومنٹ ہوتا ہے. اب بہت ساروں کو تو یہ اچھا لگتا ہے, اور بہت ساروں کو پتہ نہیں ان کو لگتا ہوگا یا نہیں. کن کو نہیں لگتا ہوگا وہ مجھے نہیں پتہ. میجورٹی آف دا پیپل مجھے لگتا ہے سب کو ہی پسند ہوگا ایسے انوائرمنٹ میں رہنا.
اور ٹائم آتا ہے ایوننگ کا بھی میں نے ڈسکس کر لیا آپ کے ساتھ کہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے ہیں، اور کافی دکھ ان کے ساتھ شیئر کرنے پڑتے ہیں کہ ہم نے کیسا وہاں پر آؤٹ سائڈ کشمیر یا آؤٹ سائڈ اپنے ہوم آؤٹ سائڈ کیسا ہم نے کیا اور کیا نہیں، ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم، کیسا رہا، اچھا رہا سفر یا برا رہا، سب کچھ کرتے ہیں، جو بھی من میں ہوتا ہے ان کو بتا دیتے ہیں، اور وہ اپنا کچھ بتا دیتے ہیں جو بولنے کے لائق ہوتا ہے. تو کافی وہ بھی ریلیکسنگ ہوتا ہے کافی زیادہ، کیونکہ اس میں ہم اپنے دل کی باتیں بولتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس کے بعد آتی ہے شام کی باری. اس کے بعد ایک اور نماز ہوتی ہے، تو مغرب نام ہے اس کا، ہم پھر مغرب پڑھنے جاتے ہیں. اس کے بعد آتے سیدھا ہم اپنے گھر. وہاں پر بھی فیملی کے ساتھ تھوڑا بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے کیسی رہی عید، کیا رہا، کیسا رہا، کس نے کیا بولا، سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں بولتے ہیں کہ اس نے یہ کپڑے پہنے تھے، یہ وہ، جو کہ نہیں کرنا چاہیے آئی تھنک سو، تو لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ یہی تو رسم و رواج ہے یہاں کا. تو اس کے بعد آتی ہے ایک اور نماز کی باری، اس کا نام ہے عشاء. اور عشاء کو جب ہم جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے گل ملتے ہیں مسجد پہ. اس کے بعد عشاء پڑھ کے جب ہم آتے ہیں تو ہم ایک اچھا سا فوڈ لے کر سو جاتے ہیں پھر. تو یہ رہا ہمارے دن کا جو روٹین ہوتا ہے عید کے دن کا. اگر ہم عید کی بات کریں تو یہ ایک اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے مسلمس کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے، چاہے کہیں پہ بھی ہو مسلم. عید تو سیلیبریٹ کرنی ہی ہوتی ہے. اور یہاں پر عید پہ اگر کچھ بھی ہو، کسی کے دل میں کچھ بھی ہوتا ہے، کسی کے خلاف ہوتا ہے کچھ بھی، لیکن وہ عید پہ وہ سب یاد نہیں رکھتا. یہاں پر اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے کچھ، تو وہ عید کے دن نہیں رہتی. عید کے دن سارے دل کھلے ہوتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ لڑائیاں نہیں رکھنی چاہیے، چاہے انہوں نے ہمارے ساتھ برا ہی کیوں نہ کیا ہو. ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو کسی سے کیوں لڑائی رکھنی. تو آج میں نے آپ کو یہ روٹین بتا دیا. امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ. اگر آپ کو پسند آتے ہیں ویڈیو تو مہربانی کر کے شیئر کرا کیجیے. تھینکس فار واچنگ. فی امان اللہ.